دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو چلیے بات کرتے ہیں آج عید الفطر کی نماز کے اوپر، یعنی عید الفطر کی نماز کی نیت کیسے باندھے، نیت کیسے کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی ایک رکعت نماز عید الفطر کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ادا کی جائے، آج انہی باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو عید الفطر کی نماز کی نیت سب سے پہلے کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوستو عید الفطر کی نماز کے لیے یا اسی طرح سے اور بھی کوئی بھی نماز ہو، اس کو جب ہم ادا کرنے کے لیے گھر سے چلتے ہیں تو ہماری اور آپ کی دل میں ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر ہم فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کرنے کا ہی نیت کہا جاتا ہے، یعنی ارادہ کرنے کا نام ہی نیت ہے۔ اگر کوئی حضرات زبان سے بھی ادا کرنا چاہیں تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز واجب مع 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیش پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور ناف کے نیچے نیت کو باندھ لینی ہے۔ اس کے بعد امام کے ساتھ میں ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد امام صاحب کے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اس میں 3 تکبیروں کا کہنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، یعنی امام صاحب کے ساتھ میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو مقتدی حضرات بھی ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑ دیں، پھر دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور پھر تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے نیت کو باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب کوئی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس طرح سے پہلی رکعت کو جس طرح سے ہم عام نمازوں کو ادا کرتے ہیں اسی طرح سے پہلی رکعت کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں تو امام صاحب کے ساتھ میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا لینے کے بعد جب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے جو 3 تکبیروں کو ادا کرنا ہے، ان 3 تکبیروں کو سورہ فاتحہ اور کوئی سورت کو امام صاحب کے ملا لینے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تینوں تکبیروں کو ادا کر لینا ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد جو تسبیحات ادا کی جاتی ہیں ان تمام تسبیحوں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے عام نمازوں کو ہم اور آپ مکمل کرتے ہیں اسی طرح سے عید الفطر کی نماز کو بھی مکمل کر لینی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ امام صاحب جب عید الفطر کی نماز پڑھا لیں اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو کیا خطبہ سننا ضروری ہے؟ تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں، چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو، یعنی عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یا اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ ہو، یا اسی طرح سے نکاح وغیرہ کا خطبہ ہو، اگر خطبہ کو شروع کیا جاتا ہے تو تمام سامعین کے اوپر یعنی سننے والوں کے اوپر لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ خطبہ کو بغور سماعت فرمائی جائے، یعنی خطبہ کو سننا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خطبہ کے درمیان میں دینی یا دنیاوی کوئی بھی کام کرتا ہے یا بات چیت وغیرہ کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خطبہ کے درمیان میں وہ کوئی ذکر و اذکار کرے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے یا کوئی دنیاوی کام وغیرہ کرے۔ اور اسی طرح سے مسجدوں کے اندر جو خطبہ پڑھنے کے درمیان میں جو چندہ وغیرہ کیا جاتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو
خطبہ کو بغور سماعت فرمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بغور سماعت فرما لینی چاہیے اور اس کو دینی بیانات کو سننے کے لیے دلشاد فاروقی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔